بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت ہے، ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا. قرآن میں اللہ نے باتیں کی ہیں بہت سے لوگوں سے. جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کے 4 گروہ ہیں، 4 گروہوں سے باتیں کی ہیں. جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں صرف خطاب نبی سے ہے کہ اللہ نبی سے بات کر رہا ہے یا ایھا النبی کہتے ہوئے. کچھ ایسی آیتیں ہیں جو پیغمبر کے منصب رسالت کے مد نظر بات ہوتی ہے، یعنی چونکہ رسول ہیں تو اللہ رسول سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الرسول. کبھی وہ کافروں سے بات کرنا چاہتا ہے جو اسے نہیں مانتے، ان سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو پیغمبر کو بیچ میں ذریعہ بناتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں تم سے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے. لیکن قرآن میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اللہ صرف مومنوں سے کرنا چاہتا ہے. جو باتیں اللہ نے مومنوں سے کی ہیں ان باتوں کی شروعات ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو سے. بہت سی آیتیں ایسی ہیں. کتنی مرتبہ اللہ نے مومنوں سے خطاب کیا ہے قرآن میں؟ کتنی آیتیں یا ایھا الذین آمنو کی؟ تقریباً 89 مرتبہ اللہ نے مومنوں سے بات کی ہے. 89 یا ایھا الذین آمنو، اے وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں. اور اس کے بعد کچھ باتیں ہیں.
انہی باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ روزہ فرض کیا گیا ہے مومنوں پر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ روزہ فرض ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لہٰذا اس آیت کی وجہ سے ہم ماہ رمضان میں روزے کو واجب سمجھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے پہلے دن کچھ باتیں پیش کی تھیں، اس میں ایک بات یہ تھی کہ دین میں 3 چیزیں ہیں، دین 3 چیزوں پر پورا بنا ہوا ہے۔ ایک کا نام عقیدہ ہے، دوسرے کا نام عمل ہے، تیسرے کا نام اخلاق ہے۔ عقیدہ یعنی اصول دین، عمل یعنی فروع دین، اور اخلاق یعنی ہمارے حقوق و فرائض، ہماری عادتیں۔ قرآن میں بہت سی آیتیں عقیدے کے لیے ہیں، بہت سی آیتیں عمل کے لیے ہیں، اور بہت سی آیتیں اخلاق و کردار کے لیے ہیں۔ میرا موضوع یہاں پر کیا ہے؟ اعمال ہے نا، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، یہ 2 ٹاپک مجھے پڑھانے ہیں۔ تو قرآن کریم میں عقیدے کی آیتیں اور اخلاق کی آیتیں اگر ہٹا دی جائیں تو عمل کی جو آیتیں ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیات الاحکام۔ لکھیں سب لوگ، آیات، آیت کی جمع ہے، احکام یعنی یہی مسئلے مسائل، فقہ، فروع دین ہے نا، آیات الاحکام یا آیت الاحکام جسے کہتے ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں احکام کی قرآن کریم میں؟ کتنی آیتوں میں اللہ نے مسئلے بتائے ہیں؟ 500 آیتیں، 500 اتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے عمل کی بات کی ہے، احکام کو بیان کیا ہے۔ اس میں نماز کی باتیں ہیں ان 500 میں، اس میں روزے کی بات ہے، اس میں حج کی بات ہے، اس میں زکوٰۃ، خمس، جہاد، نہی از منکر، امر بالمعروف، تولا اور تبرہ کا ذکر ہے۔ کتنی آیتیں؟ 500 آیتیں، تقریباً 6500 آیتوں میں 500 آیتوں میں احکام کو ذکر کیا گیا۔ ان آیتوں میں ایک یہ آیت ہے کہ جس میں روزہ فرض کر دیا گیا، ایک آیت جو نماز کا مقصد بتاتی ہے، البتہ نماز کو کئی آیتوں میں بیان کیا، جہاں جہاں آتا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، وہ سب نماز کا حکم دینے والی ہیں، یہ اسی میں شامل ہیں۔ ایک آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں خرابیوں اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ لہٰذا مومن کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نمازی ہو، اور نماز جو پڑھے وہ صحیح طریقے سے پڑھے۔ صحیح طریقے سے کب پڑھے گا؟ جب اس کی تجوید ٹھیک ہوگی، جب عربی پر تھوڑا بہت اس کو اختیار حاصل ہوگا، تھوڑی کمانڈ ہوگی اس کی۔ اگر عربی سے نابلد ہے تو نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا، مشکل پیش آ جائے گی۔ لہٰذا ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم تجوید بھی پڑھیں اور عربی کو بھی سیکھیں، تلفظ کو سیکھیں۔ کیوں سیکھیں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ نماز ہے، روزانہ 5 مرتبہ، تو اس لیے ہمیں یہ آنا چاہیے۔ جو چیز زیادہ، مثال کے طور پر کھانا ہمارے گھروں میں بنتا ہے تو سبزی تو بدلتی رہتی ہے، کبھی کوئی سبزی بنی، کبھی کوئی دال بنی، کبھی کوئی گوشت بنا۔ جو نہیں بدلتا ہے وہ روٹی ہے۔ لہٰذا پہچان ہندوستانیوں کی کس بات سے ہے؟ بالخصوص یو پی والوں کی، کہ یہ صاحب روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ یورپ میں روٹی کا چلن نہیں، وہاں بریڈ کھاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ جو چیز زیادہ کھائی جاتی ہے وہ ہماری پہچان بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے اعمال میں نماز ہے کہ کوئی سب کچھ کرے لیکن نماز نہ پڑھے تو اس کی پہچان اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ نماز سب کو آنی چاہیے۔ تو نماز کتنی ہیں؟ 5 نمازیں ہیں، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 17 رکعت یہ واجب ہیں، اور معصومین نے فرمایا ہے کہ یہ تو مسلمان کے لیے ہے کہ وہ 17 رکعت پڑھے۔ مومن کے لیے کتنی نمازیں ہیں اور کتنی رکعت ہیں؟ شیعہ کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے شیعوں کو؟ 51 رکعت روزانہ نمازیں پڑھنا چاہیے، 51 رکعت، یعنی بالکل ڈبل، جتنی واجب ہیں اس کی بالکل ڈبل۔ 17 رکعت واجب اور 34 رکعت مستحب نمازیں جو ہمیں روزانہ پڑھنی چاہیے۔ کئی معصومین نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا۔ مثال مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، 11ویں امام، امام کہتے ہیں علامات المومن الخمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ پہلی ہی علامت امام نے بتائی الصلاۃ 51، مومن وہ ہوتا ہے جو روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ 5 علامتیں مومن کی بتائی امام نے، روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا۔ دوسری علامت کیا ہے؟ وَالتَّخَتُّمُ بِالْيَمِينِ، اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوگا، یہ مومن کی علامت میں ہے۔ وَالْجَهْرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، تیسری علامت کیا ہے مومن کی؟ کیا ہے علامت؟ کہ جب بسم اللہ کہے گا تو بلند آواز سے کہے گا، ہے نا۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو اخفاتی نمازیں ہیں ظہر عصر کی،
اس میں بھی بسم اللہ بلند آواز سے ہوتی ہے۔ تعفیر الجبین یا تعفیر عن الجبین، یہ کیا ہے کہ جب بھی سجدہ کرے گا تو امام حسین کی قبر کی مٹی پر سجدہ کرے گا۔ مومن ہمیشہ خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ بہت سی چیزوں پر ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے، کھائی اور پہنی نہیں جاتی، اس پر سجدہ ہو سکتا ہے۔ لکڑی پہ سجدہ ہو جاتا ہے، پتے پر سجدہ ہو جاتا ہے، چٹائی پر سجدہ ہو جاتا ہے، پتھر پر سجدہ ہو جاتا ہے، نگ پر سجدہ ہو جاتا ہے، تو بہت سی چیزیں جس پر سجدہ ہوتا ہے۔ لیکن مومن کی پہچان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ امام حسین کی قبر کی مٹی پر سجدہ کرتا ہے، یعنی خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے۔ چوتھی علامت۔ پانچویں علامت ہے زیارت الاربعین، کہ چہلم کے دن امام حسین کی زیارت کرتا ہے۔ اگر جا سکتا ہے تو کربلا میں جا کے زیارت کرتا ہے، نہیں جا سکتا تو اپنے گھر سے دور سے زیارت پڑھتا ہے۔ تو یہ 5 علامتیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ 51 رکعت نماز، اور یہ صرف امام 11 یعنی 11ویں امام نے نہیں کہا، کئی اماموں نے کہا ہے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم شیعہ ہو تو صرف واجب سے کام چلنے والا نہیں ہے، وہ تو سب پڑھ رہے ہیں۔ مومن کو 51 رکعت نماز پڑھنی ہوگی۔ 51 رکعت کیسے بنتی ہیں سب پتہ ہے، صرف ذکر کروں گا، اور پھر ان نمازوں کا وقت کیا ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ ڈسٹر نہیں ہے بیٹے؟ جو نمازیں واجب ہیں کتنی ہیں؟ سب سے پہلے نماز صبح یا جسے نماز فجر کہتے ہیں، ٹھیک۔ دوسری نماز کون سی ہے؟ نماز ظہر۔ تیسری نماز عصر۔ چوتھی نماز مغرب، اور 5ویں نماز عشاء۔ سب کو دکھ رہا ہے؟ میں بڑا بڑا اسی لیے لکھتا ہوں پیچھے تک دکھ جائے۔ نظر آ رہا ہے؟ یہ تو سب کو معلوم ہی ہے۔ خیر، یہ واجب کتنی ہے؟ 2 رکعت نماز واجب ہے، صبح کی 4 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 3 رکعت، مغرب اور 4 رکعت عشاء کی۔ یہ بنتی ہیں کتنی؟ 17 رکعت بنتی ہیں۔ تو 51 رکعت کیسے پڑھیں گے؟ 51 کیسے ہوں گی؟ تو اب اس کی نافلہ نماز ہوتی ہے، ہر نماز کی نافلہ ہوتی ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ روزانہ 51 رکعت پڑھے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے کسی وجہ سے تو کم سے کم ماہ رمضان میں ضرور کوشش کرنا چاہیے کہ یہ 51 رکعت نماز ہو جائے، تاکہ کم سے کم کہنے کو ہو کہ 11 مہینے نہیں پڑھی، ایک ہی مہینے ہم نے مومن ہونے کی پہچان بتا دی۔ تو کیسے پڑھیں گے نمازیں؟ ان کا وقت کیا ہے؟ کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ کچھ نمازیں نافلہ کی وہ ہوتی ہیں جو نماز کے بعد ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو نماز سے پہلے ہوتی ہیں۔ کیسے ہوں گی؟ نماز صبح کی نافلہ نماز صبح سے پہلے پڑھی جائے گی، نماز صبح سے پہلے 2 رکعت، یعنی جیسے ہی اذان ہوئی فجر کی ہم پہلے 2 رکعت نافلہ پڑھیں گے۔ نیت کیا ہوگی؟ نماز پڑھتا ہوں میں یا نماز پڑھتی ہوں میں 2 رکعت نافلہ فجر یا نافلہ صبح قربتاً الی اللہ۔ 2 رکعت جیسے صبح کی نماز ہوتی ہے بالکل ویسے ہی پڑھ ڈالیں گے۔ جب یہ 2 سنت ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد 2 رکعت واجب پڑھیں گے۔ مل کے ہو جائیں گی کتنی ہو جائیں گی؟ 4 ہو جائیں گی۔ پھر بات ظہر کی آتی ہے، تو جیسے صبح کی پہلے پڑھی تھی ظہر کی بھی پہلے پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی زوال کا وقت ہوتا ہے، جیسے آج کل 12:15 ہو رہا ہے، تو 12:15 پہ ہم 8 رکعت نماز پڑھیں گے ظہر کی نافلہ۔ یاد رکھیں سنت نمازیں جتنی ہیں وہ 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی جا سکتی ایک وقت میں، یعنی وہ جتنی بھی رکعت ہوں، جتنی بھی پڑھنا ہو، پڑھی ہمیشہ 2 رکعت کر کے ہی جائے گی۔ کوئی بھی نماز ہو، کلی قانون ہے، سنت نماز 2 رکعت سے زیادہ نیت نہیں کی جا سکتی۔ تو اب ظہر کی 8 رکعت نافلہ ہے، کیسے پڑھیں گے؟ نماز ظہر سے پہلے 4 بار پڑھیں گے 2 رکعت کر کے۔ 2 رکعت نماز ظہر نماز نافلہ ظہر پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، 2 رکعت تمام ہو گئی، پھر کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نافلہ ظہر پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، پھر 2 رکعت ختم ہو گئی سلام پڑھ کے، پھر کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز نافلہ ظہر پڑھتی ہوں میں قربتاً الی اللہ، پھر 2 رکعت ختم ہو گئی،
پھر 2 رکعت نماز نافلہ ظہر پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، 2 رکعت کر کے 4 نمازیں ہو گئیں۔ کتنی ہو گئی نافلہ ظہر کی؟ 8 رکعت، 8 رکعت سنت ہو گئی، اور اس کے بعد 4 رکعت واجب آپ ایک ساتھ پڑھ لیں گے، یہ کتنے ہو گئے؟ 12 رکعت ہو گئی ظہر کی گویا نافلہ ملا کے۔ جیسے ظہر تھی بالکل ویسے ہی نماز عصر کی نافلہ ہوگی، نیت ہوگی نافلہ عصر پڑھتا ہوں میں، پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ 2 رکعت، 2 رکعت کے بعد پھر 2 رکعت، 2 رکعت کے بعد پھر 2 رکعت، 2 رکعت کے بعد پھر 2 رکعت، 12 رکعت یہ ہو جائے گی، 8 یہ اور 4 واجب، 12 یہ ہو جائیں گی۔ مغرب کی پڑھی جائے گی کب؟ مغرب کے بعد۔ یہ 3 نماز سے پہلے ہیں، فجر کی نافلہ فجر سے پہلے، ظہر کی نافلہ ظہر سے پہلے، عصر کی نافلہ عصر سے پہلے۔ مغرب کی نافلہ پڑھیں گے مغرب کے بعد، جیسے مغرب کی نماز پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، دعا کر لی، فوراً کھڑے ہوں گے۔ 4 رکعت نافلہ ہے مغرب کی، 2 رکعت کر کے 2 نمازیں۔ نماز نافلہ مغرب پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، 2 رکعت پڑھ لی، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، 2 رکعت نافلہ مغرب پڑھتی ہوں میں یا پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، 4 رکعت یہ ہو جائے گی مغرب کی، 4 سنت اور 3 مستحب، یہ کتنی ہو گئی؟ مغرب کی کتنی ہو گئیں؟ 7 ہو گئیں۔ اب آخری نماز ہوئی عشاء، عشاء کی نافلہ بھی کیا ہوگی؟ یہ 3 نمازیں نماز سے پہلے تھیں اور مغرب عشاء کی نماز کے بعد ہیں۔ جیسے مغرب کے ختم کرنے کے بعد نافلہ پڑھی، عشاء کی نماز جیسے ہی ختم ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹا میں صرف لڑکوں کو پیچھے نہیں بھیجتا ہوں، لڑکیوں کو بھی بھیج دیتا ہوں، مذاق ہنسی ہوگی تو ایک دم پیچھے بھیجوں گا، بے عزتی ہو جائے گی آپ کی۔ نماز عشاء کی نیت کریں گے، 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں واجب قربتاً اللہ، نماز واجب ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز ختم ہوئی، تسبیح پڑھی آپ نے، 2 رکعت بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے یہ نافلہ۔ نماز عشاء 2 رکعت ہے اور یہ بیٹھ کر ہے، بیٹھے بیٹھے پڑھیں گے۔ نماز نافلہ عشاء پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ، جیسے نماز صبح پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی نماز پڑھ ڈالیں گے۔ تو 2 رکعت نماز عشاء کی نافلہ اور 4 رکعت نماز واجب، ہونی چاہیے تھی 6، لیکن بیٹھ کے نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھی گئی نماز کھڑے ہو کر، کیا بیٹا؟ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھی گئی نماز کھڑے ہو کر پڑھی گئی 1 رکعت کے برابر ہوتی ہے۔ تو عشاء کی 4 رکعت ہوگی واجب اور 1 رکعت کہلائے گی یہ سنت، پڑھیں گے 2 رکعت بیٹھ کے، مگر اس کا شمار کتنا ہوگا؟ 1 رکعت کا۔ تو عشاء کی جوڑی جائے گی کتنی؟ 5۔ اب یہ کتنی ہو گئی؟ 4 اور 12 16، 16 اور 12 26، 2 28، 28 اور 7 35، 35 اور 5 40۔ اب بچی 11 رکعت۔ 11 رکعت کون سی نماز ہے؟ نماز شب ہے۔ کل ملا کے کتنی ہو جائیں گی؟ یہ 51 رکعت۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا۔ یہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ سب لوگ پڑھتے ہی ہوں گے، آپ میں سے جو بڑے ہیں بہرحال پڑھتے ہوں گے، یہ بچوں کے لیے بیان ہوا یادآوری کے طور پر۔ تو جنہوں نے اب تک یہ 51 رکعت نماز نہیں پڑھی ہے، اس رمضان کم سے کم یہ 3 دن جو اب آنے والے ہیں، شب یعنی کل سے 19، 20، 21 رمضان جو مولا کائنات کے ہیں، اگر امام سامنے ہوتے تو آپ انہیں کوئی ہدیہ دیتے، کوئی تحفہ دیتے نا؟ اب امام اگر شہید ہو رہے ہیں تو آپ دوا دیتے یا نہیں دیتے؟ کوئی علاج کراتے یا نہیں کراتے؟ بالکل کراتے۔ ہمارے سامنے امام نہیں ہے تو محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو اس سال کم سے کم یہ کہیں کہ مولا میں نے آج تک 51 رکعت 24 گھنٹے میں نماز نہیں پڑھی ہے، آپ کی محبت میں اس سال میں 3 دن روزانہ 51 رکعت نماز پڑھوں گی یا پڑھوں گا۔ یہ 3 دن آپ 51 رکعت نماز پڑھ کے دیکھیں، امام علی کے صدقے میں انشاءاللہ مولا بہت کچھ عطا کریں گے۔ اور عطا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا مل جائے، ہر چیز دنیا نہیں ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ماورائے دنیا ہیں، جو بہت کام آتی ہیں۔ تو اگر آپ انشاءاللہ اس سال تحفہ دیں مولا کائنات کو تو توفیق میں بھی اضافہ ہوگا۔ نماز شب ایک نشہ ہے، ایک بار شروع ہو جائے تو پھر خود بخود انسان اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ ایک بار آپ نماز شب پڑھیں، دوسری بار پڑھیں، شروع میں شیطان بہت بہکائے گا۔ ماہ رمضان سب سے اچھا موقع ہوتا ہے نماز شب کو شروع کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان قید میں ہوتا ہے، وہ نہیں بہکا سکتا۔ تو جو ارادہ ہم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ نماز شب کیسے پڑھی جاتی ہے وہ انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو آج بیان کریں گے، ورنہ کل بیان کریں گے۔ ماہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، سنا ہے نا؟
پیغمبر نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو بہکا نہیں سکتا۔ کئی بار سوال ہوتا ہے کہ جب شیطان قید ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو قید ہے، وہ کیسے ہم اس مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اس مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتے، بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اس مہینے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، اس مہینے میں بھی غیبت کرتے ہیں، اس مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ تو شیطان اگر قید ہے تو یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب آج کے دور میں سمجھنا بڑا آسان ہے۔ ہم سب کے گھروں میں انورٹر ہوتا ہے نا، انورٹر کیا کام ہے اس کا؟ کہ جب لائٹ آتی ہے تو انورٹر کے ذریعے بیٹری کو ہم چارج کرتے ہیں، اور جب لائٹ نہیں ہوتی ہے تو پھر اسی چارجنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ لائٹس استعمال کرتے ہیں۔ شیطان بھی بالکل ہمارے اندر ایسے ہی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ 11 مہینے وہ ہمیں اتنا چارج کر دیتا ہے، اتنے گناہ کروا دیتا ہے ہم سے، اتنا زیادہ اپنا غلام بنا لیتا ہے کہ اگر 1 مہینہ وہ قید بھی کر دیا جائے تو اس کی چارجنگ ہمارے اوپر کام کرتی رہتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس چارجنگ کو ختم کریں۔ کیسے ختم ہوگی؟ جب شیطان سے اپنا رشتہ توڑ لیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے گا ہمارا رشتہ کون سا ہے؟ شیطان سے ہے۔ گناہ کا رشتہ ہمارا شیطان سے ہے۔ کیسے ٹوٹے گا؟ اللہ کی اطاعت سے ٹوٹے گا، اللہ کی اتباع اور اس کی عبادت اور اس کی معرفت سے ٹوٹے گا۔ ہم جتنا اللہ کے نزدیک ہوں گے شیطان اتنا ہم سے دور ہوگا، ہم جتنا اللہ سے دور ہوں گے شیطان اتنا ہم سے نزدیک ہو جائے گا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں، مولا سجاد ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ شیطان ہمیں اپنی چراگاہ بنا لیتا ہے، اتنا ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی چراگاہ بن جاتے ہیں۔ مرعى للشیطان یا مرتع للشیطان، شیطان کی چراگاہ کا مطلب کیا ہے؟ امام دعا کرتے ہیں پروردگارا میری عمر میں طول عطا کر دے، مجھے لمبی زندگی دے اگر یہ زندگی تیری اطاعت میں خرچ ہونے والی ہے، تیری عبادت میں صرف ہونے والی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو اور میں شیطان کی چراگاہ بن جاؤں تو مجھے موت آ جائے۔ خدا نخواستہ امام کبھی شیطان کی چراگاہ نہیں بن سکتے، امام کبھی اللہ کے خلاف نہیں جا سکتے۔ وہ ہم کو سکھاتے ہیں کہ جب ہم امام ہو کر اتنا زیادہ ڈرتے ہیں گناہوں سے تو تمہیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ تو پوچھا مولا کہ شیطان کی چراگاہ کیا ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ چراگاہ کا ایک قانون یہ ہوتا ہے، چراگاہ جہاں گھاس لگائی جاتی ہے، اس کو جب اگاتے ہیں گھاس کو اور جانوروں کو جب اس میں داخل کیا جاتا ہے تو بس داخل کر دیا جاتا ہے، پھر جانوروں پر کوئی قانون نہیں لگایا جاتا۔ ان جانوروں کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جہاں پر چاہتے ہیں منہ مارتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، ہے نا؟ جب چراگاہ میں چلے گئے تو انہیں کھلی آزادی ہے، جیسے چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا گناہ کرتے کرتے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ شیطان انسان کو اپنی چراگاہ بنا لیتا ہے، یعنی جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ جیسے جب کوئی اللہ کے راستے میں آتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں عین اللہ بن جاتی ہیں، اس کے ہاتھ ید اللہ بن جاتے ہیں، مجلسوں میں آپ نے سنا ہے نا۔ ایسے ہی اگر کوئی شیطان کی اطاعت کرنے لگ جائے تو پھر اس کا جسم شیطان کا جسم بن جاتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں مگر کام شیطان کرتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں مگر کام شیطان کرتا ہے۔ تو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان بہترین موقع ہے اللہ سے قریب ہونے کا، کیونکہ ہر دن ہم کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا اللہ کا کہ میں تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ ماہ رمضان میں اللہ ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ اٹھو میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ کیسے ملنے آتا ہے؟ معنویت کے اعتبار سے، تھوڑے سے عمل میں زیادہ ثواب دیتا ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس مہینے کو بہتر طریقے سے گزاریں۔ تہران میں بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے ذاکر ہیں، اردو زبان میں کہیں تو مجلس پڑھنے والے ہیں، نام ہے ان کا مہدی دانشمند، بہت مشہور خطیب ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک روز تہران میں مجلس پڑھنے کے لیے امام باڑے میں آ کے بیٹھا ہوا تھا، پیشخانی ہو رہی تھی، مرثیہ ہو رہا تھا، تو ایک جوان جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بہت ہونق قسم کا، عجیب چہرہ اس کا بنا ہوا ہے، ہوائیاں اڑ رہی ہیں، دوڑتا ہوا آیا میرے پاس، مولانا کہہ رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ مولانا مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، کچھ بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے مجلس پڑھنی ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ پھر بات کریں گے۔ کہا نہیں مجھے ابھی بات کرنی ہے، مجلس کے اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے، میری بات سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل تیار ہے ممبر، میں کیسے بات کروں، یہ اترے گا مجھے ممبر پہ جانا ہے۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، میری بات سن لیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے اتنا اصرار کیا تو میں نے سوچا کہ دیکھوں کیا کہتا ہے، پوچھ ہی لوں اس سے۔ تو کہا جلدی بتاؤ کیا کہنا ہے تمہیں۔
اس جوان نے کہا کہ میں نے کل رات خواب دیکھا تھا اور تب سے پریشان ہوں، اور صبح کا وقت جب آیا ہے کہ رب پوری رات پریشان رہا، کس سے خواب بتاؤں، آپ کو خواب بتانے آیا ہوں۔ کہا کیا خواب دیکھا تم نے؟ کہا رات میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور دروازے پر کسی نے بیل بجائی، ڈور بیل، انٹرکام۔ ڈور بیل ہوتی ہے کہ خالی گھنٹی بجائی آواز جاتی ہے، انٹرکام یہ ہوتا ہے کہ فون رکھا ہوتا ہے، بیل بجاتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ ہندوستان میں بھی ہو گیا کہ پھر جو باہر کھڑا ہوا ہے اس کی تصویر اندر اسکرین پر دکھائی دیتی ہے کہ کون ہے، اور فون کے ذریعے بات ہوتی ہے، انٹرکام کہتے ہیں اسے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے انٹرکام پہ کسی نے ناک کیا، آواز آئی، میں نے ریسیور اٹھایا تو فوراً تصویر میری اسکرین پر اندر آنے لگی۔ تو میں نے دیکھا کہ باہر ایک جوان، بہت خوبصورت سا نورانی چہرے والا جوان کھڑا ہوا ہے، سید ہے، کیونکہ عربی اور ایرانی سید اگر ہیں تو اپنی پہچان کے لیے ہرا پٹا ڈال لیتے ہیں کہ وہ سادات ہیں۔ تو کہتا ہے میں نے دیکھا یہ کوئی سید ہے مگر میں پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ تو میں نے کہا بھائی صاحب تم کون ہو، کس سے کام ہے؟ تو وہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے میرا نام لے کر پوچھا کہ فلاں تم ہی ہو، رضا، مثال کے طور پر تم ہی رضا ہو؟ اس نے کہا ہاں میرا ہی نام رضا ہے، آپ کو کس سے کام ہے، آپ کون ہیں؟ تو باہر جو شخص آیا ہوا تھا اس نے کہا رضا تم نے پہچانا نہیں، میں مہدی فاطمہ کا بیٹا تمہارا امام ہوں، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں تمہارا امام ہوں۔ اس نے دیکھا کہ امام میرے دروازے پر آئے تو ایک دم مولا کیوں آئے، کیا کام ہے؟ کام ہے تم سے ملنے آیا ہوں، دروازہ کھولو میں گھر میں آؤں گا۔ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی امام نے کہا کہ میں ملنے آنا چاہتا ہوں گھر میں، تو میں نے سوچا کہ میرے گھر میں تو اتنی حرام چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ایک طرف ڈھول رکھا ہوا ہے، ایک طرف مجیرے رکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، پینٹنگز لگی ہیں الٹی سیدھی۔ تو میں نے سوچا کہ امام اگر آ گئے تو پھر تو آج تو بے عزتی ہو جائے گی، امام کہیں گے تم میرے شیعہ اور ایسا تمہارا گھر۔ تو میں نے کہا مولا بس 1 منٹ رکیے، بس ابھی دروازہ آ کے کھولتا ہوں، اور امام کو وہیں روکا اور جلدی یہ کوشش کی کہ جتنی بھی الٹی سیدھی چیزیں ہیں ان کو جلدی سے جمع کر کے اسٹور روم میں ڈال دوں کہ امام جب گھر میں آئے تو انہیں یہ چیزیں نظر نہ آئیں۔ کہتا ہے میں نے جلدی چیزوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اسٹور روم کا دروازہ کھولا، ساری چیزیں بھری، اسٹور روم کا دروازہ بند کیا، دوڑتا ہوا دروازہ کھولنے کے لیے آیا تو دیکھا امام جا چکے تھے، امام نہیں تھے، امام نظر نہیں آئے۔ میں پریشان ہو گیا کہ ابھی تو 1 منٹ کے لیے امام سے کہا تھا، امام کہاں چلے گئے؟ تلاش کر رہا تھا، پریشان تھا، دیوانہ ہو چکا تھا کہ امام میرے گھر پر آئے اور میں نے ان کو اندر آنے کا موقع نہیں دیا اور امام کہیں ناراض ہو کر نہ چلے گئے ہوں۔ پریشان تھا، چاروں طرف دوڑ رہا ہوں کہ امام کہیں مل جائیں۔ چند گلیوں کو پار کیا تو میں نے دیکھا کہ کسی گلی کے آخری کونے پر ایک چبوترے پر امام بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، امام کو دیکھا، میری حالت دوسری ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ مولا میں نے صرف آپ سے 1 منٹ رکنے کے لیے کہا تھا، میں دروازہ کھولنے آ رہا تھا، آپ دروازے سے چلے کیوں گئے؟ آپ کیوں چلے گئے؟ امام نے سر اٹھایا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھ کر کہا رضا صبح سے 40 شیعوں کے دروازے پر جا چکا ہوں مگر کسی شیعہ نے مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ کہنے کو واقعہ ہے، یہ کہنے کو قصہ ہے، کہنے کو یہ خواب ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کیا ہمارے گھر ایسے ہیں کہ امام آنا چاہیں تو وہ آ جائیں؟ کیا ہماری شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ امام اگر شادیوں میں آنا چاہیں تو آئیں؟ کیا ہماری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ امام آنا چاہیں تو آئیں؟ نہیں ہیں۔ جس دن یہ ماحول بن جائے گا کہ امام اگر بغیر بتائے ہوئے فوراً آنا چاہیں اور ہم دروازہ کھول دیں، اس دن امام کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیسے ہوگی؟ جب ہم اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ ماہ رمضان بہترین موقع ہے اللہ سے اپنا رشتہ بنانے کا، اپنے زمانے سے اپنے زمانے کے امام سے رشتہ بنانے کا۔ صلوات بھیجیں تو پھر دوسری بات کرتے ہیں۔ تو یہ نمازیں ہو گئیں، مستحب نمازیں 34 رکعت ہوتی ہیں، جن میں 40 اب تک آپ کی ہو گئیں واجب اور مستحب ملا کر۔ نماز شب کتنی ہوتی ہے؟ 11 رکعت۔ 11 رکعت میں 11 رکعت نماز ہیں، مگر 3 نمازوں کے مجموعے کا نام ہے نماز شب۔ 2 رکعت کر کے جو لوگ نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں بہت گھبرا جاتے ہیں، اتنی لمبی دعائیں ہیں، اتنی لمبی نماز ہے، کیسے کیا کریں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم 11 رکعت پڑھیں، وقت نہیں ہے تو صرف 3 رکعت پڑھیں، 3 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے تو صرف 1 رکعت پڑھیں، 1 رکعت بھی وہ پوری دعاؤں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو صرف نماز صبح کی طرح پڑھ لیں۔ کتنی دیر لگے گی؟ 1 منٹ لگے گی، 1 منٹ نماز شب میں لگے گا۔ شروعات کے لیے صرف 1 رکعت نماز پڑھیں۔ نماز وتر کیا ہے بھی بتاؤں گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز صبح سے پہلے نہیں اٹھ سکتے، تو کوئی بات نہیں، اس وقت مت پڑھیے، جب آدھی رات ہوتی ہے اس وقت پڑھ لیجئے۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں 12 بجے بھی نہیں جاگ سکتے، تو پھر کیا کریں؟ کہ کوئی بات نہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیجئے۔ نہیں پڑھ سکتے نماز عشاء کے بعد تو اگلے دن قضا پڑھ لیں۔ نماز شب میں بہت چھوٹ ہے، جتنی چاہیں پڑھیں، جیسے چاہیں پڑھیں، اور جتنی دعاؤں کے ساتھ پڑھنا چاہیں پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور۔ نماز شب کے بہت فائدے ہیں۔ تو نماز شب کا مجموعہ کتنا ہے؟ 11 رکعت، 2 2 2 2 2 1، یہ نمازیں ہیں۔ کیونکہ ابھی میں نے بتایا سنت نماز 2 رکعت سے زیادہ نیت نہیں کی جا سکتی۔ نماز کی نیت ہوگی 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، 2 رکعت ختم کر لیں گے، یا نیت کریں گے نماز نافلہ شب پڑھتا ہوں میں 2 رکعت قربتاً اللہ، وہ بھی صحیح ہے، یا کہیں نماز تہجد پڑھتا ہوں میں 2 رکعت قربتاً اللہ، وہ بھی صحیح ہے۔ سب سے بہتر کیا ہے؟ نماز شب پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میں 2 رکعت قربتاً اللہ، 2 رکعت پہ سلام پڑھا، نماز تمام ہو گئی، پھر 2 رکعت کی نیت، پھر 2 رکعت کی نیت، پھر 2 رکعت کی نیت، یہ 8 رکعت نماز شب کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، بالکل نماز صبح کی طرح پڑھیں جیسے صبح کی نماز ہوتی ہے۔ پھر 2 رکعت نماز شفع، شین فے زبر شف، عین ساکن، یہ شفع ہے، شفا نہیں ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ غلط نیت بعض وقت کر جاتے ہیں، نماز شفا پڑھتا ہوں میں، نہیں، نماز شفا نہیں ہوتی، نماز شفع۔ شفع کا مطلب ہوتا ہے دوگانا، دو گنا، ٹھیک ہے، 2 گنا یا دوہرا یا 2، شف کا مطلب ہوتا ہے ڈبل۔ تو 2 رکعت کر کے نماز شب کی نیت کریں گے، 8 رکعت، 2 رکعت نماز شفع کی نیت ہوگی۔ کیا نیت ہوگی؟ نماز شفع پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ۔ اس نماز میں اور پہلے والی نمازوں میں فرق کیا ہے؟ ہر نماز جو 2 رکعتی ہے اس میں قنوت پڑھ سکتے ہیں، واجب کہیں نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ نماز شفع میں قنوت نہیں پڑھا جاتا، بغیر قنوت کی نماز ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز شفع، 10 رکعت ہو گئی۔ اب بچی 1 رکعت۔ جب یہ 2 رکعت نماز شفع سلام پڑھ لیا، پھر کھڑے ہوں گے، 1 رکعت نماز پڑھتی ہوں میں یا 1 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں نماز وطر۔ وطر عربی میں 1 کو کہتے ہیں، جیسے شفع 2 کو کہتے ہیں، ویسے ہی وطر یا وطر اس کا مطلب ہوتا ہے سنگل یا 1 یا اکیلا، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو 1 رکعت نماز پڑھیں گے ہم نماز وطر۔ اس نماز کا ایک خاص طریقہ بھی ہے کہ قنوت میں بہت سی الگ الگ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، 40 مومنوں کے نام لیے جاتے ہیں، الہی الف کہا جاتا ہے، خاص دعا پڑھی جاتی ہے۔ اگر ان سب کا موقع نہیں ہے تو صرف نماز صبح کی طرح 1 رکعت نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز صحیح ہے۔ تو یہ 51 رکعت نماز ایک شیعہ کی پہچان ہے، ایک مومن کی پہچان ہے کہ اسے پڑھنا چاہیے۔ نہیں پڑھتا تو پھر وہ مسلمان کہا جائے گا، مگر ائمہ اس کو شیعہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اماموں نے شیعوں کی علامتیں بتائیں، ہر امام نے اپنے دور میں علامتیں بتائی ہیں، پیغمبر نے کچھ بتائیں، مولا کائنات نے کچھ بتائیں۔ تقریباً 50 علامتیں ہوتی ہیں شیعوں کی۔ شیعہ وہ ہے جس میں یہ ہو، شیعہ وہ ہے جس میں یہ ہو، شیعہ وہ ہے جس میں یہ ہو۔ تو وہ 50 باتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں اچھی لگی ہوں تو اتنی ہی بلند آواز میں صلوات بھیجیں۔ ان نمازوں کا ٹائم کیا ہے؟ کچھ چیزیں میں پڑھوں گا سوال جواب کی صورت میں، اس کو غور سے سنیں۔ انہی سوالات و جوابات میں سے آپ کا سوال بھی آئے گا، جو میں پڑھا رہا ہوں اس میں سے بھی سوال آئیں گے، اور جو سوال جواب ہیں ان میں بھی سوال آئیں گے۔ وقت کا مسئلہ ہے کہ نماز کا وقت کیا ہے، جلدی سے چند چیزیں سن لیں۔ نماز مغرب اور عشاء کس وقت قضا ہوتی ہے؟ سوال ہوتا ہے نا عام طور پر کہ کس وقت مغرب قضا ہو رہی ہے، کس وقت عشاء قضا ہو رہی ہے۔ جواب کیا ہے کہ دونوں نمازوں کا وقت آدھی رات تک ہے۔ آدھی رات کبھی 12 بجے ہوتی ہے، کبھی 11:30 بجے ہوتی ہے، کبھی 11:45 بجے ہوتی ہے۔ جیسے مغرب کا وقت بدلتا ہے، جیسے صبح کا وقت بدلتا ہے، ویسے ہی آدھی رات کا بھی وقت بدلتا ہے۔ 12 بجے کا کوئی قانون نہیں ہے، یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ 12 بجے نماز قضا ہوتی ہے، نہیں، 12 سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہر زمانے میں ٹائم بدلتا رہتا ہے۔ تو عام طور پر مغرب کا وقت کب تک ہے؟ آدھی رات تک۔ مجبوری کی حالت میں یا اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے، یا ایک نجس تھا کوئی جس نے اب غسل کر لیا اور پاک ہو گیا اور 12 بج گیا، تو کہا ایسے مجبور انسان کے لیے مغرب اور عشاء کا وقت کب تک رہے گا؟ نماز صبح تک۔ یعنی اگر مغرب عشاء میں نے نہیں پڑھی تو ابھی میں پڑھ سکتا تھا، بیٹھا ہوا وقت کاٹ رہا ہوں، تو میرے لیے بس آدھی رات تک کا وقت ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سفر پر تھے، ٹرین میں تھے، نہیں پڑھ سکے،
نجس ہو گئے تھے، چھینٹ پڑ گئی، پانی نہیں ملا، 1 بج گیا، سو گئے تھے، آنکھیں کھلی 1 بجے رات میں، تو مجبور آدمی کے لیے مغرب عشاء کا وقت کب تک ہے؟ نماز صبح تک۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے ہم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عشاء کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ دونوں کا وقت میں نے بتایا، مغرب اور عشاء کا، لیکن نماز عشاء کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں؟ نماز عشاء آدھی رات تک پڑھی جا سکتی ہے، اور مجبوری میں اذان صبح تک بھی پڑھی جاتی ہے۔ جو قانون مغرب کا ہے وہی قانون عشاء کا بھی ہے۔ دوبارہ گیا ہے سوال۔ پھر آئیں، مغرب عشاء ہو گیا تو اس سے پہلے، مغرب سے پہلے آتی ہے نماز عصر۔ نماز عصر کا وقت کیا ہے؟ احتیاط واجب کی بنا پر نماز ظہرین میں سورج ڈوبنے تک تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر سورج ڈوبنے کا شک یا احتمال ہو کہ سورج عمارتوں کے پیچھے چھپا ہے تو اس صورت میں آسمان کی سرخی چڑھیے، چھوڑے فالتو باتیں۔ ظہر اور عصر کب قضا ہوتی ہے؟ جس وقت ظہر کا وقت آتا ہے، یعنی آج کل 12:15 پر زوال ہو رہا ہے، تو 12:15 سے 12:20 کا جو وقت ہے یا 12:19 کا وقت، یہ صرف ظہر کا وقت ہے۔ اس وقت میں کوئی عشاء وہ عصر نہیں پڑھ سکتا، پہلے ظہر کا وقت ہے۔ جیسے ہی 4 منٹ ختم ہوں گے فوراً عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ کب تک رہے گا ظہر کا وقت؟ سورج کے ڈوبنے سے 4-5 منٹ پہلے تک ظہر کا وقت رہے گا، اور سورج کے ڈوبنے کے 4 منٹ کا جو وقت ہوگا وہ عصر کا وقت ہوگا۔ یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے نماز ظہر اور عصر پڑھی جا سکتی ہے۔ واضح ہے اتنا؟ اصل قانون کیا بنا؟ نماز مغربین کا وقت آدھی رات تک ہے، مجبوری میں نماز صبح تک۔ نماز ظہرین کا وقت سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک، ڈوبنے کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا سورج ڈوب جانے کے بعد افطار کیا جا سکتا ہے اور نماز مغرب پڑھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جیسے ٹائم ہوتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھو، کچھ کہتے نہیں پہلے روزہ کھول لو۔ تو جواب کیا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جب سورج ڈوب جائے اور نماز مغرب کا وقت آئے، پہلے ہم کو نماز مغرب پڑھنا چاہیے۔ جب نماز مغرب پڑھ لیں تو افطار کر لیں، بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہتا، پہلے افطار کرنا چاہتا ہے، تو جیسے ہی اذان ہوئی مغرب کی اسی وقت افطار اگر کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو افطار کا وقت، اذان کا وقت اور مغرب کی نماز کا وقت تینوں ساتھ میں ہوتے ہیں، جو جیسے کرنا چاہے کر لے، لیکن بہتر کیا ہے؟ پہلے نماز پڑھے پھر روزہ کھولے۔ کیوں ایسا کرے؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر تم پہلے نماز پڑھتے ہو اور روزہ بعد میں کھولتے ہو تو تمہاری کم سے کم 4 نمازیں روزے کی حالت میں ہوں گی۔ صبح کی نماز پڑھی تو روزے کی حالت میں تھے، ظہر کی پڑھی تو روزے کی حالت میں تھے، عصر پڑھی تو روزے کی حالت میں تھے۔ اگر مغرب کی بھی پڑھ کے روزہ کھولو گے تو یہ نماز بھی تمہاری روزے کی حالت میں ہوگی، ثواب کا ہی گناہ بڑھ جائے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پہلے کریں، لیکن اگر گھر میں مہمان بلائے ہوئے ہیں، میری وجہ سے کوئی پریشان ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے افطار کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کی بات یہیں پر روکتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کریں۔ کل انشاءاللہ نماز کی پوری بحث، کل میں نہیں آؤں گا، کل میری جگہ کوئی اور آئے گا، کیونکہ مجھے اسی وقت مغرب کے بعد ایک مجلس پڑھنی ہے، تو کل کوئی اور آئے گا انشاءاللہ، اور پرسوں سے پھر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جو سوالات ہوں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔